السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 67، سورہ بقرہ حصہ نمبر 67 آیت نمبر 33۔ مفسرین کے اقوال رکوع نمبر 4۔ ناظرین سامعین، پچھلے حصہ نمبر 66 میں ہم نے علم کے تعلق سے پڑھا اور علم کی اہمیت کے تعلق سے بھی کئی باتیں ہوئی، جس سے علم کی اہمیت کا کافی حد تک اندازہ ہوا، اور اللہ کی صفات کے تعلق سے پڑھا۔ اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، تخلیق انسان کا معاملہ جو شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اسی کے تعلق سے ہم عزازیل یعنی شیطان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ تو پچھلے رکوع میں پچھلے جو ہمارا آیت نمبر 30، 31، 32 کے تعلق سے جو ہم نے اقوال پڑھے، تو اس میں صاف بات آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کے دل میں جو غرور تھا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ باخبر تھے، تو جو کھل کر بعد میں سب کے سامنے آ گیا۔ تو ہوا ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا، جو ہم نے پچھلے حصہ نمبر 66 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرشتوں سے کہا کہ تمہارے سامنے جو چیزیں ان کے نام بتاؤ، تو فرشتے ان چیزوں کے ناموں سے لا علم تھے، ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہمارے پاس تیری ذات پاک ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے، لیکن ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اب تم بتاؤ ان کے نام کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیزوں کے نام بتائے۔ تو فرشتوں نے دیکھ لیا کہ علم کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام ہم سے بڑھ کر ہے، انسان ہم سے بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنے دلائل پیش کرنا شروع کیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ کا خاص، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ اپنے دلائل پیش کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ جو سجدہ ہو رہا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ ہو رہا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہو رہا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی۔ عشق کے دربار میں عقل کے گھوڑے کہاں تک دوڑانا ہے، کہاں تک نہیں دوڑانا ہے، یہ جاننا بہت ہی اہم رہتا ہے۔ تو ہم اپنے آج کے موضوع کو شروع بھی کرتے ہیں کہ 3 صاحب تشخص یعنی کہ صاحب شعور مخلوق ہے، 3 مخلوق ہے جو صاحب شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہے جن کے اندر میں شعور ہے، انا خودی ان کے اندر ہے۔ تو ان تینوں میں سے ایک ہے فرشتے، جن کی تخلیق اللہ نے نور سے کی ہے، اور دوسرا ہے جن کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، اور تیسرا ہے شیطان، جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی ہے۔ باقی حیوانات ہے جن میں شعور تو ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے۔ تو خود شعوری کس میں؟ ان تینوں میں ہے۔
تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن میں 7 مرتبہ بھی آئے گا، اور آگے چل کر سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا، تو یہ وہاں کا موضوع ہے۔ اب ہم کچھ بنیادی باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ آگ کے شعلوں کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے معارج کہتے ہیں۔ آگ کے شعلوں کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے معارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے، تو آگ کے شعلوں کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے معارج کہتے ہیں عربی میں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے۔ عزازیل جو ایک جن تھا اور علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور فرشتوں کا ہم نشین اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا اور زمین پر فساد مچانے والے جنوں کی پٹائی کر کے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں تکبر آ گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنوں کو دنیا میں بسایا تھا، لیکن جنہوں نے خون ریزی کی، فساد مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا ابلیس کے ہاتھ، اور فساد مچانے والے جنوں کی پٹائی کر کے انہیں سمندر اور جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا۔ تو یہ کام ابلیس اور فرشتوں کے لشکر کے ذریعے، تو ابلیس کے دل میں تکبر آ گیا کہ میں نے وہ کام کیا جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ ابلیس کا لفظی ترجمہ انتہائی مایوس ہے، ابلیس کا لفظی ترجمہ انتہائی مایوس ہے، کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اسی کے تعلق سے آگے بھی مضمون ہے کہ لوگ بیانات تو بہت بہترین کرتے ہیں، بیان تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، جذبات کو ابھار بھی دیتا ہے، لیکن ان کی زندگی، ان کی باتوں میں آ کے ہم کئی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو اس طرح پیش کرتے کہ ہم کو گمراہی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو بیانات اچھے کرے، حق بات بھی کرے، لیکن ان کے اعمال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ رسول کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان بیانات کی اچھی خاصی قیمت لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ آپ مجھے اتنی قیمت دو تو میں اللہ رسول کی تعریف سناؤں گا آپ کو۔ تو یہ ہدیے کا معاملہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کتنا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے علماء کرام سے پوچھ لے۔ آج بہت ہی معاملہ بگڑ گیا ہے، اس لیے لوگ کیا ہوتا ہے کہ حق بات کرنے کے بجائے ایسی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو پسند آئے، تاکہ پسند آئیں گے تو پھر دوبارہ سنیں گے، پھر پیسے ادا کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو یا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو بھی اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ کہ ابلیس کے پاس علم تو بہت تھا، عبادت بھی بہت کی تھی، نہیں کی تھی ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو جمع نہیں پایا تھا نا، ورنہ کوئی چیز اگر اسے کوئی چیز اس کو اللہ کی جانب سجدہ کرنے سے نہیں روک پاتی تھی، اپنے دل کو پر وہ قابو نہیں رکھ پایا۔ تو ابلیس کا نام عزازیل تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے بعد اس کا نام ابلیس ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ کفر نہیں ہے۔ غور سے سمجھے کہ ابلیس نے جو کفر کیا، انکار کیا، لیکن وہ عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ تو ہے کہ اس نے سجدے کرنے سے انکار تو کیا۔ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ و کفر نہیں ہے۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب اللہ کے حکم سے معارضہ اور جھگڑا کرنا تھا، کہ اپنے دلائل پیش کر رہا تھا کہ آدم مٹی سے بنائے، میں آگ سے بناؤں، جھگڑ رہا تھا ایسے اپنے دلائل سے۔ تو ابلیس کے کفر کا اصل سبب اللہ کے حکم سے جھگڑا اور مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے کفر کا جو اصل سبب بنا۔ اور اللہ
کہ اللہ آپ نے جس شخص کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ معارضہ جھگڑا ہے، بلا شبہ کفر ہے۔ بعض اوقات کسی گناہ کا وبال سے تائید حق اللہ کی مدد انسان کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اس کی ہر کوشش اور عمل کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ نہ کسی گناہ کی تائید کر بیٹھتے لوگ تو اللہ کی مدد دور ہو جاتی ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں کے یا اپنے بچوں کے گناہوں کی تائید بھی کرنے لگتے ہیں، تو یہ انسان کی سے اللہ کی مدد چھڑا دیتی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو شخص کوئی برا کام کر گزرے، یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر یہ توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لیں گے۔ انسان جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر وہ توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جو قرآن میں مذکور ہے، وہ اسے سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں مصافحہ، سلام اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں مصافحہ، سلام اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی اپنے بت کو سجدہ کرتا ہے، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہیں کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو، پہلے تو انکار کیا کہ کوئی مجھے سجدہ نہ کرے، لیکن آگے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت نہیں دی۔ تو دھیان رکھے کہ ہم سجدہ کہاں کرے، کہاں نہیں کرے، اس کے تعلق سے سجدہ کہاں کرے تو بے شک اللہ ہی کو سجدہ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے۔ کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ تو مومن کی شان یہ کہ وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو ہی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ لوگ زیادہ کہ کوئی بھلے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھنسا دیا جاتا ہے، چکنی چپڑی باتوں میں لیا جاتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو یہ سر سجدہ ہونے کے بہت سارے الگ الگ لوگ بہانے بناتے، بھائی کہ میں نے سجدہ ہی کیا ہے، میں نے اس کے جو تسبیحات پڑھتے وہ تھوڑی پڑھی، لیکن ایک بات کہو تو سجدہ ہوتا ہے نا۔ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سجدہ کیا، یہ سجدہ ہو گیا۔ کسی نے نماز میں سجدہ کیا، سبحان اللہ سبحان ربی العلیٰ وہ بھی حمدی نہیں پڑھا، سبحان ربی العلیٰ وہ بھی حمدی نہیں پڑھا، سجدے کی جو تسبیحات تھی نہیں پڑھی، لیکن سجدہ ہو گیا اور سجدہ قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک اس سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہ سجدے کی شکل بنانے بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کئی ہوتے ہیں قومی ترانے ہوتے ہیں، ہم لوگ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں تو یہ قیام کی شکل ہو گئی، اس کو وطن کی نماز بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام سے پوچھے، ہاں اس کو جانے کہ بھائی میں کھڑا تو ہوں اور میری نیت بھی ہے کہ قومی ترانہ ہے، میں اللہ کی عبادت کے حساب سے نہیں کھڑا ہوں، نہ ہی اس قومی ترانے کی یا کسی وطن کی نماز کے ادا کرنے کی میری نیت ہے، لیکن میں کھڑا اس شکل میں ہوں جو قیام کی شکل ہے، تو کیا تو اس کو وطن کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے یہ بھی علماء کرام سے سیکھے کہ کیا ہوتا ہے، لوگ وطن کی محبت کرتے ہیں، بے شک کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، وطن کی محبت میں غلو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو وطن اور مذہب یہ بھی ایک ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ وطن کی محبت میں ہم قیام کے تعلق سے قیام کی حالت میں کھڑے، تو
پہلی بات تو کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے، ہو رہا ہے اس کو سنیں۔ اب اس کے تعلق سے علماء کرام سے پوچھے، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا، اس جہاں میں میں اور ہے، جم اور ہے، جام اور ہے، ساکی نے بنا کی لطف ستم اور ہے، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ہے، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ہے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ کفن کی جیسا کام کر رہا ہے، خطرناک کفن، تو اس سے بچے، اس کے تعلق سے جانیں، علم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹیں گے، اس لیے بس آپ کو سر راغب کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا، جو ان کی شریعت میں مصافحہ، سلام اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا، لیکن آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کی شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں پر روکتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں پر اسے روکتے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فرشتے صرف معاشی خدمت کے لیے، انسان مخلوق جو کرنا چاہے انہیں کرنے دے، فرشتے انہیں نہ روکے، ان کے ہر عمل کا حساب ہم آخرت میں لیں گے۔ اس لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا کہ مشقی طور پر انسان کی خلافت قبول کرائی گئی، سجدہ فرشتوں سے اس لیے کرایا گیا کہ مشقی طور پر انسان کی خلافت کو قبول کرے۔ تو انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن فرشتے اسے روکتے نہیں، ہر جگہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ، ہمارے کندھوں پر ہے، لیکن روکتے نہیں۔ انسان کو آزاد ارادے دے دیا کہ اب تو کر جو کرتا ہے، اب تجھے بدلہ ملے گا، نیکوں کا نیک ملے گا اور برے کا برا ملے گا۔ تو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدے کے تعلق سے، یعنی بندے اور رب کے تعلق سے ایک بات ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کو عبد یعنی کہ بندہ کہہ کر نہ پکارے، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ اپنے آقاؤں کو رب نہ کہے۔ تو ایسا جاہلیت میں ہوتا تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے حصہ نمبر 67 کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے۔ کم و بیش جو مفسرین کے اقوال تھے ہم نے پڑھ لیے۔ اگلے حصے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے اور جنت سے نکل جانے کے تعلق سے پڑھیں گے، حصہ نمبر 68 میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ ہمارے قرآن کا سفر جاری ہے اور کافی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی دولت اور خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، کوئی ویڈیو چھوٹی ہو جاتی ہے، کوئی طویل ہو جاتی ہے، تو جیسا موضوع ہوتا ہے اس کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے۔ آج کی ویڈیو زیادہ بڑی نہیں تھی الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے، کسی غیر کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکائے، اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکائے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینوں میں سجا لو تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔